أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ آج کا درس کتاب الفوائد کا درس ہے، اور کتاب الفوائد آپ جانتے ہیں کہ یہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی عظیم الشان کتاب ہے، اور آخری فائدہ جس پہ گفتگو گزشتہ درس میں ہوئی اس کا تعلق کس سے تھا؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اور میں نے آپ کے سامنے مسند احمد کی حدیث رکھی تھی، شاید آپ کو یاد ہو کہ سلمان فارسی بنیادی طور پہ کہاں کے تھے؟ فارس کے، یعنی کہ ایران کے، اور ان کا خاندان آگ کی پوجا کرنے والا خاندان تھا، اور ان کے والد صاحب کو ان سے بڑی محبت تھی، اور ان کو گھر سے عام طور پہ نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، لیکن ایک بار ان کے والد صاحب مصروف تھے تو انہوں نے ان کو بھیج دیا باغوں میں کام کرنے کے لیے، باغات میں کام کرنے کے لیے۔ راستے میں ان کی نگاہ چرچ پہ پڑی، وہاں پہ عیسائی اللہ کی عبادت کر رہے تھے، ان کو ان کا منظر بہت اچھا لگا، ان کی عبادت بہت اچھی لگی، ان کا دین ان کے دل میں اتر گیا۔ شام تک ادھر رہے، والد صاحب پریشان تلاش کرتے رہے، رات کو گفتگو ہوئی، انہوں نے بتایا کہ مجھے ایک اچھا دین ملا ہے، ہمارے دین سے کہیں بہتر ہے۔ والد کا اصرار تھا کہ آباء و اجداد ہمارے جو ہیں ان کے دین سے بہتر دین کون سا ہو سکتا ہے۔ جب والد نے محسوس کیا کہ بچہ جو ہے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے عیسائیت کو قبول کر سکتا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹے کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دیں، زنجیریں ڈال دیں، اور وہاں پہ پھر امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ تبصرہ کیا تھا کہ حق کے دلائل کا جواب جب لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو پھر طاقت کا استعمال کرتے ہیں، اور اس کی ایک تاریخ ہے، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا، اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ جیسا کہ امام احمد کے ساتھ ہوا، اور جیسا کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے ساتھ ہوا۔ تو بہرحال انہوں نے عیسائیوں سے رابطہ کیا کہ آپ لوگوں کا مرکز چونکہ شام میں ہے، تو شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے بتایا جائے تاکہ میں یہاں سے شام منتقل ہو سکوں۔ شام کا قافلہ آیا، واپس جانے لگا، یہ گھر سے بھاگ گئے اور شام پہنچ گئے۔ وہاں پہ ایک پادری تھا، اس کے ساتھ رہے، پھر دوسرے کے ساتھ، پھر تیسرے کے ساتھ، چوتھے کے ساتھ، پانچویں کے ساتھ۔ جو بھی پادری فوت ہونے لگتا اس سے پوچھ لیتے کہ مجھے بتائیے کہ اب کون سا اچھا آدمی ہے، اچھا عالم دین ہے عیسائیت کا، تاکہ میں اس کے ساتھ رہوں، اس کی نگرانی میں رہوں۔ حق کی تلاش میں کبھی یہ شام، کبھی اموریہ، کبھی موصل، کبھی کس شہر میں، کبھی کس شہر میں، ہر قسم کی صعوبتیں برداشت کی، مشقتیں برداشت کی۔ آخری پادری نے کہا تھا اب کوئی ایسا پادری نہیں ہے جس کے طرف میں تمہاری رہنمائی کر سکوں، بس آخری نبی آنے والے ہیں، عربوں کی زمین پہ آئیں گے، وہاں پہنچ جاؤ۔ تو میں بتا چکا ہوں آپ کو کہ انہوں نے گائیاں جمع کی ہوئی تھیں، بکریاں جمع کی ہوئی تھیں، بنو کلب قبیلے کے لوگ آئے، ان سے انہوں نے بات چیت کی کہ یہ سارا مال لے لے، مجھے عربوں کی زمین پہ پہنچا دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ جب یہاں پہنچے وادی قرا میں، اور یہ علاقہ خیبر کے قریب ہے، وہاں پہ آ کے ان کو بیچ دیا گیا یہودیوں کے پاس، اور پھر وہاں کے یہودی نے ایک وقت کے بعد ان کو بیچ دیا، تو یہ مدینہ پہنچ گئے۔ اب مدینہ میں ان کا مال کون تھا؟ یہودی۔ تو وہاں پہ ان کو خبر ملی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ تشریف آوری کی، پھر یہ گئے، جو ان کو سچے نبی کے علامات بتائی گئی تھیں ان کے ذریعے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ واقعی سچے نبی ہیں، اور آپ پہ ایمان لے آئے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے اور صحابہ کرام کے تعاون سے ان کو آزادی بھی مل گئی، اور یہ جہاد میں بھی شریک ہوتے رہے۔ اسی معاملے کو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بڑے اچھے انداز سے یہاں پہ بیان کیا ہے، اور ان سے پہلے اسی معاملے کو بڑے اچھے انداز سے بیان کر چکے ہیں امام ابن الجوزی اپنی کتاب المدہش میں، تو وہاں سے یہ کچھ لیا ہے امام ابن القیم رحمہ اللہ نے۔ یقیناً اس میں ان کا اضافہ بھی ہے،
انہوں نے اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی بھی کی ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ چیز انہوں نے امام ابن جوزی رحمہ اللہ سے لی ہے۔ تو آئیے صفحہ نمبر ہے آج کا 53 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کے محقق ہیں شیخ محمد عزیر شمس، اور جو کتاب کا دوسرا ایڈیشن ہے جس کے محقق ہیں ڈاکٹر عبدالباسط مشہدانی، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر بنتا ہے 86۔ چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں فَنَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ان کے پاس اترا مہمان، ان کے پاس مہمان آیا، کن کے پاس؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے پاس۔ یہ مہمان کون سا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، کیا انداز ہے گفتگو کا کہ مہمان کون آیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 155 155، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے خبردار کر دیا ہے انسانوں کو کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں گے، تمہیں مصائب میں مبتلا کرتے رہیں گے، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی کیا ہوگا؟ خوف میں مبتلا کریں گے، کبھی بھوک میں مبتلا کریں گے، کبھی تمہارے مال میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارے رزق میں کمی ہو جائے گی، کبھی تمہارے کسی نہ کسی فیملی ممبر کو فوت کر لیا جائے گا۔ یہ امتحانات آتے رہیں گے، آزمائشیں آتی رہیں گی۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ان کے لیے ہے جو کیا کریں گے؟ صبر کریں گے۔ تو اب یہ آزمائشیں کن پہ آ چکی ہیں؟ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ۔ اور میرے بھائیوں، یہ باتیں ہمارے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ؟ تاکہ ہمارے اوپر آزمائشیں آئیں تو ہم بھی ایسے ہی صبر کریں جیسے انہوں نے کیا، حق کی راہ میں شریعت کو تلاش کرنے کے لیے، علم لینے کے لیے وہ قربانیاں دیں جو سلمان فارسی نے دی ہیں۔ اللہ آزمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اور یہاں پہ مجھے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 بھی یاد آ گئی، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور ایمان لانے کا اعلان کر دیا ہے اور زندگی بڑے سکون سے گزرے گی اور فوت ہوں گے سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں گے؟ فرمایا نہیں، یہ ہمارا اصول نہیں ہے، یہ ہماری سنت نہیں ہے، یہ ہمارا نظام نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے۔ ہمارا طریقہ کیا ہے کہ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرے ہم اسے چیک کرتے ہیں، اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ایمان میں سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا شروع سے طریقہ چلا آ رہا ہے۔ آپ لوگوں کو وہ حدیث یاد ہوگی بخاری شریف کی جس کے راوی ہیں خباب بن ارت، کہ مکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے کعبہ شریف کے صحن میں، تو ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں مانگیں گے؟ تو آپ نے کہا اتنی جلدی تم پریشان ہو گئے ہو؟ تم سے پہلے ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ جن میں سے کسی کے سر کے بیچ میں آرے کو رکھ دیا گیا اور آرے سے اس کے جسم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، چیر دیا گیا، پھر بھی وہ حق سے پیچھے نہیں ہٹا، اس نے باطل کو قبول نہیں کیا۔ اور کسی کے جسم پہ لوہے کی کنگھی پھیری گئی اور گوشت اور ہڈیوں کو الگ کر دیا گیا۔ تو آزمائشیں آتی ہیں اللہ کی راہ میں۔ تو امام صاحب کہتے ہیں فَنَزَلَ بِهِ الضَّيْفُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، تو ان کے پاس آیا کون؟ مہمان، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یعنی کہ آزمائشیں آئیں۔ فَنَالَ بِإِكْرَامِهِ مَرْتَبَةَ سلمان مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، فنالا تو انہوں نے حاصل کیا، کنہوں نے؟ سلمان فارسی نے، بِإِكْرَامِهِ اللہ تعالیٰ کے عزت دینے سے، اللہ تعالیٰ کے عزت دینے سے آپ نے مقام حاصل کر لیا کس کا؟ مرتبہ سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان ہم میں سے ہے، یعنی کہ آل بیت میں سے ہے۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس آدمی کے بارے میں جو فارسی ہے، ایرانی ہے، غلام بن کر آیا ہے، قریشی نہیں ہے، ہاشمی نہیں ہے، مکہ مدینہ والوں میں سے نہیں ہے، عربی بھی نہیں ہے، اور کیا کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہے، یعنی کہ آل بیت میں سے ہے۔ یہ یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے سلمان فارسی کے لیے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟
تو اس حدیث کو امام ابن سعد الطبقات الکبریٰ میں روایت کرتے ہیں، امام طبرانی المعجم الکبیر میں روایت کرتے ہیں، امام حاکم بھی روایت کرتے ہیں، اور کئی ایک صحابہ کرام نے اس حدیث کو بیان کیا، ان میں سے ایک عمرو بن عوف ہے۔ لیکن یہ حدیث انتہائی ضعیف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ الفاظ ثابت نہیں ہے۔ لیکن امیر المؤمنین خلیفہ راشد جناب علی سے یہ الفاظ ثابت ہیں، اور وہ آل بیت میں سے ہیں، ان سے یہ الفاظ ثابت ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ سلمان ہم میں سے ہیں، آل بیت میں سے ہیں، اور جناب علی کے ان الفاظ کو شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب السلسلہ ضعیفہ میں لے کر آئے ہیں اور سند کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی کہ یہ کہا ہے کہ یہ الفاظ جناب علی سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں۔ تو امید کی جا سکتی ہے کہ جناب علی نے یہ الفاظ سنے ہوں گے کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو جناب علی کے الفاظ ہمیں کہاں ملیں گے؟ الطبقات امام ابن سعد وہاں ملیں گے، طبرانی میں ملیں گے، اور مصنف ابن ابی شیبہ میں ملیں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 32,996، 32,996، 32996۔ اور اگر آپ شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب دیکھنا چاہیں اس روایت کے متعلق تو السلسلہ ضعیفہ، وہاں پہ نمبر ہوگا 3704، 3704۔ تو اتنی قربانیاں دی ہیں، تو پھر درجہ کیا مل گیا کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ سلمان ہم میں سے ہے، یعنی کہ آل بیت میں سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ جو ہے فنال باکرامہ، کہ سلمان نے حاصل کیا اللہ تعالیٰ کی عزت دینے سے مرتبہ کہ وہ آل بیت میں سے کہلائے۔ تو باکرامہ ہی سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، اور ممکن ہے کہ اس سے مراد کون ہو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے پیچھے مرجع تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن آگے الفاظ کیا آ رہے ہیں؟ سلمان من اہل البیت، تو یہ عزت ان کو کس نے بخشی ہے؟ نبی علیہ السلام نے بخشی ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سلمان اب ہاشمی بن گئے یا قریشی بن گئے، ایسا نہیں، یہ نہیں کہ آپ نے ان کو عزت دی ہے یہ کہہ کر کہ تم ہم میں سے ہو، ہمارے فیملی ممبر ہو۔ فَسَمِعَ أَنَّ رَكْبًا عَلَى نِيَّةِ السَّفَرِ، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ سلمان فارسی کو جب بیڑیوں میں جکڑ دیا گیا تو پھر کیسے نکلے تھے؟ ایران سے، فارس سے۔ ان کو بتایا گیا کہ شام سے تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے، اور وہ پہلے خود پیغام بیچ چکے تھے، کہاں؟ چرچ والوں کو، کہ شام سے کوئی قافلہ آئے تو مجھے بتانا ہے۔ تو ان کو بتا دیا گیا، تو انہوں نے کہا کہ جب یہ قافلہ اپنی تجارت کے امور سے فارغ ہو جائے، واپس جانے کے، تب مجھے بتانا ہے۔ تب بتایا گیا تو انہوں نے بیڑیاں توڑ ڈالیں اور باہر کھڑے ہو گئے۔ اب اس تجارتی قافلے کے ساتھ کہاں جا رہے ہیں؟ شام۔ کیا کمانے کے لیے؟ دین لینے کے لیے، حق کی تلاش میں۔ یعنی کہ حق کے لیے قربانی دیکھیے آپ، والدین کو چھوڑ دیا، اپنے وطن کو چھوڑ دیا، کہاں؟ فارسیوں کا علاقہ اور کہاں؟ شام کا علاقہ۔ فَسَمِعَ أَنَّ رَكْبًا عَلَى نِيَّةِ السَّفَرِ، انہوں نے سنا کہ ایک قافلہ سفر کی نیت پہ ہے، یعنی کہ سفر کرنا چاہ رہا ہے، فارس سے شام جانا چاہ رہا ہے۔ فَسَرَقَ نَفْسَهُ مِنْ أَبِيهِ وَلَا قَطْعَ، تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے باپ سے کیا کیا؟ چوری کر لیا۔ اپنے آپ کو چوری کر لیا، کس سے؟ اپنے باپ سے۔ ولا قطع، اور اس چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یعنی کہ خفیہ طور پہ اپنے گھر سے نکلے ہیں، باپ کو بتائے بغیر نکلے ہیں، یہ مراد ہے۔ فَرَكِبَ رَاحِلَةَ الْعَزْمِ يَرْجُو إِدْرَاكَ مطلب السعادہ، وہ سوار ہوئے عزم کی سواری پہ، پختہ عزم کی سواری پہ، ان کے بڑا پختہ عزم لے کر جا رہے ہیں، ڈھیلے ارادے نہیں ہیں، تردد نہیں ہے۔ فَرَكِبَ رَاحِلَةَ الْعَزْمِ، وہ پختہ عزم کی سواری پہ سوار ہوئے، اور امیدیں کیا لگائی ہوئی ہیں؟ یرجو،
امید لگائے ہوئے ہیں ادراک مطلب السعادہ، سعادت کے مقصود کو حاصل کرنے کی امید لگائی ہے۔ سعادت کا مقصود کیا مطلب؟ مجھے حق ملے گا، مجھے دین ملے گا، دین حق ملے گا، اس امید پہ جا رہے ہیں۔ فغاص فی بحر البحث لیقع بدرۃ الوجود، تو انہوں نے غوطہ لگایا کس چیز کے سمندر میں؟ تلاش اور جستجو کے سمندر میں، حق کی تلاش، اس کے سمندر میں کود پڑے۔ یعنی کہ ان کی تلاش معمولی نہیں ہے کہ آپ ان کی تلاش کو تشبیہ دیں کس سے؟ کسی ندی نالے سے، بلکہ ان کی تلاش ایک لمبے عرصے کو محیط ہے، اس لیے تشبیہ کس سے دی ہے؟ سمندر سے۔ تو انہوں نے غوطہ لگایا تلاش اور جستجو کے سمندر میں، لیقع بدرۃ الوجود، تاکہ ان کو ملے تو کیا ملے؟ اللہ اکبر، کائنات کا موتی ملے، کائنات کا گوہر ملے، ان کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ملے۔ فوقف نفسہ علی خدمت الادلہ، وقوف الادلہ، حق کی تلاش میں کیا کیا قربانیاں دے رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا ادلہ کی خدمت کے لیے۔ ادلہ دلیل کی جمع ہے، مرشد، رہنما، گائیڈ، علماء، ان کے عیسائیوں کے علماء آپ کہہ سکتے ہیں، پادری۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا مرشدوں کی خدمت کے لیے۔ وقوف الادلہ، ایسے وقف کیا جیسے اذلہ اپنے آپ کو وقف کرتے ہیں۔ اذلہ کون؟ حقیر انسان، غلام قسم کے انسان۔ جیسے غلام جو خدمت کرتے ہیں اپنے مالک کی، ایسے وہ خدمت کرتے رہے ان علماء کی، یہودیوں کے علماء کی، پادریوں کی۔ فلما احس الرہبان بانقراض دولتہم، جب پادریوں نے محسوس کیا، رہبان عیسائیوں کے علماء، راہب کی جمع ہے، جب پادریوں نے محسوس کیا بانقراض دولتہم، اپنی حکومت کے، دولہ کا مطلب کیا؟ حکومت، اپنی حکومت کے اختتام کو، یعنی کہ آخری پادری نے کہہ دیا کہ اب کوئی نہیں ملے گا، اب بس آخری نبی کا وقت آ چکا ہے۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب پادریوں نے محسوس کیا اپنی حکومت کے اختتام کو، تو سلموا الیہ، انہوں نے سپرد کر دیے الیہ، ان کے، کن کے؟ سلمان کے۔ ان پادریوں نے سپرد کر دیے کس کے؟ سلمان کے۔ کیا سپرد کر دیے؟ اعلام الاعلام علی نبوت نبینا، ہمارے نبی کی نبوت کے بارے میں آگاہی کے جھنڈے، ان کو بتا دیا کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ الاعلام آگاہی، اطلاع، اور اعلام جھنڈے، علم کی جمع ہے۔ انقراض پیچھے پڑا، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ختم ہو جانا، اختتام۔ دولہ سے مراد یہاں پہ کیا ہوگا؟ حکومت۔ یعنی کہ جب پادریوں نے محسوس کیا کہ اب ہماری حکومت ختم ہو رہی ہے، ہماری شریعت ختم ہو رہی ہے، اب نئی شریعت آنے والی ہے، تو انہوں نے سلمان کے سپرد کر دیے ہمارے نبی کی نبوت کے بارے میں آگاہی کے جھنڈے، ان کو بتا دیا کہ آخری نبی آنے والا ہے، ان کی یہ علامات ہوں گی، فلاں علاقے میں ان کا ظہور ہوگا، فلاں علاقے میں ہجرت کر کے جائیں گے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ پادریوں نے، عیسائیوں کے علماء نے، ان زمانہ قد اضل، کہ بے شک اس نبی کا زمانہ قد اضل، قریب آ چکا، اس نبی کا زمانہ قریب آ چکا۔ فاحذر ان تضل، تو بھٹکنے سے بچنا، فاحذر، بچنا، کس کو کہہ رہے ہیں؟ سلمان کو۔ ان تضل، بچنا اس بات سے کہ تو بھٹک جائے، اس نبی کے بجائے کسی اور جگہ پہنچ جائے۔ بڑے دھیان سے۔ فرحل مع رفقۃ لم يرفقوا به، انہوں نے سفر کیا ایک ایسے قافلے کے ساتھ جنہوں نے ان پہ کوئی نرمی نہیں کی۔ رفقہ لم يرفقوا، الفاظ کا چناؤ دیکھیے۔ تو اس سے مراد کون سا قافلہ ہے؟ بنو کلب، بنو کلب۔ تو انہوں نے سفر کیا ایسے قافلے کے ساتھ
لم یرفقوا بہ، جنہوں نے ان پہ کوئی نرمی نہیں کی، حالانکہ انہوں نے ان کو مال دیا تھا، بکریاں دی تھیں، گائیں دی تھیں۔ فشروہ، انہوں نے ان کو بیچ ڈالا، کن کو؟ سلمان فارسی کو، بثمن بخس، بہت تھوڑی قیمت پہ، دراہم معدودہ، یعنی چند گنے ہوئے درہموں کے بدلے میں بیچ ڈالا۔ اور یہ الفاظ کہاں سے لیے ہیں امام صاحب نے؟ سورہ یوسف سے۔ سورہ یوسف میں ہے نا کہ یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک ڈالا تو قافلہ آیا، قافلے نے ڈول ڈالا کنویں میں پانی لینے کے لیے، تو ان کو بچہ مل گیا۔ اب بچہ بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، لیکن ظاہر بچہ ان کا نہیں ہے۔ انہوں نے اس بچے کو غلام ظاہر کیا اور مصر میں جا کے بیچ ڈالا، چونکہ اپنا تھا نہیں، اس کے مالک نہیں تھے، فری کی چیز ملی تھی، اس لیے بہت تھوڑی قیمت میں انہوں نے بیچ ڈالا۔ اور یہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے، سلمان فارسی حقیقتاً غلام نہیں تھے، لیکن انہوں نے ان کو غلام بنایا غیر قانونی طور پہ اور پھر تھوڑی قیمت پہ بیچ ڈالا۔ تو یہ کہاں پہنچ گئے؟ اب وادی قرا میں۔ کہاں پہنچ گئے؟ وادی قرا خیبر وغیرہ کے قریب ہے، تبوک کے راستے میں ہے، وہاں پہنچ گئے۔ اور وہاں پہ مالک کون ہے؟ یہودی۔ فَابْتَاعَهُ يَهُودِيٌّ بِالْمَدِينَةِ، پھر ان کو خرید لیا ایک یہودی نے مدینہ میں۔ یعنی کہ اگر مسند احمد کی آپ حدیث پڑھیں، اور اس کا نمبر بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، دوبارہ نوٹ کرنا چاہیں تو کر لیں، 23,737، 23,737 23737، اور اس کی سند حسن درجے کی ہے کہ جو وادی قرا میں ان کا مالک یہودی تھا، اس کا رشتہ دار یہودی مدینہ میں وہ آیا تو اس نے سلمان فارسی کو خرید لیا۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ جب یہ وادی قرا میں پہنچے تھے تو تب بھی خوش ہوئے تھے یہ دیکھ کر کہ وہاں پہ کھجوروں کے باغات ہیں، اور ان کو یہ نشانی بتائی گئی تھی کہ آخری نبی جو ہے وہ ہجرت کر کے جس شہر میں جائے گا وہاں پہ کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ لیکن جب وہاں سے مدینہ پہنچے تو پھر سمجھائی کہ حقیقتاً یہ شہر ہے، کیونکہ نشانی ایک نہیں تھی، دو نشانیاں تھیں، کھجوروں کے باغات ہوں گے، اور وہ شہر دو ہروں کے بیچ میں واقع ہوگا۔ کس کے بیچ میں؟ دو ہرے۔ دو ہروں سے کیا مراد ہے؟ ایک ہرا پتھریلی زمین، جہاں پتھر ہی پتھر ہوں، اور عام پتھر نہیں، ایسے پتھر جن پہ چلنا ممکن ہو، گھوڑوں کا چلنا، اونٹوں کا چلنا، جیسے لاوا پھٹا ہوا پتھر، ایسے جیسے چھریاں ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہرہ۔ اور مدینہ میں دو ہرے ہیں، مشرقی ہرہ اور مغربی ہرہ۔ جو لوگ مسجد قبلتین کی زیارت کر چکے ہیں اور مسجد خندق، 7 مساجد، ان چیزوں کی زیارت کر چکے ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ ہرہ غربیہ ہے، مغربی ہرہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ مغربی ہرہ ہے۔ اور جس سائڈ پہ بقی قبرستان ہے اس سائڈ پہ جو ہے وہ مشرقی ہرہ ہے۔ فلما رأى الحرہ، جب سلمان فارسی نے ہرہ دیکھا، پتھریلی زمین دیکھی، پتھریلا علاقہ دیکھا مدینہ میں، توقد حر شوقہ، تو ان کے شوق کی آگ بھڑک اٹھی۔ شوق کس چیز کا؟ آخری نبی کو پانے کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو توقدہ بھڑک اٹھی، حر شوقہ، ان کے شوق کی حرارت، ان کے شوق کی آگ۔ ولم یعلم رب المنزل بوجد النازل، اور نہیں معلوم تھا اس مقام کے مالک کو، اس گھر کے مالک کو، یہودی کو معلوم نہیں تھا بوجد النازل، آنے والے کا غم کیا ہے۔ وجد کا مراد کیا ہے؟ غم۔ اس کا غم کیا ہے، اس کی تلاش کیا ہے، اس کی ٹینشن کیا ہے، اس کی بے قراری کیا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں۔ نازل، اترنے والا، آنے والا سلمان فارسی کے دل میں کیا باتیں ہیں، کیا جوش ہے، کیا جذبہ ہے، کس چیز کی تلاش میں ہے، اس بیچارے کو کیا پتا۔
فبینا ہوا یکابد ساعات الانتظار قدم البشیر بقدوم البشیر. اللہ اکبر. جب کہ وہ ہوا سے مراد کون؟ سلمان فارسی. جب کہ وہ یکابد جیل رہے تھے، برداشت کر رہے تھے انتظار کی گھڑیاں. اور آپ کو پتہ ہے انتظار کی گھڑیاں بہت سخت ہوتی ہیں، اور خصوصاً جب انتظار کی گھڑیاں اندھی ہوں. یہ نہیں پتہ کتنے دن، کتنے مہینے، کتنے سال کا انتظار ہے، کب وہ نبی آئے گا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ بھی نہیں پتہ کہ نبی پیدا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. دیکھ لیجئے جو حق کی تلاش میں کھڑا ہو کہ کتنا عجیب سفر ہے کہ پتہ بھی نہیں کہ وہ نبی پیدا ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا، اور انتظار کر رہے ہیں. تو جب وہ یکابدو جیر رہے تھے ساعات الانتظار، انتظار کی گھڑیوں کی مشقت اور مصیبت، قادم البشیر بقدوم البشیری. دوسرا جو بشیر ہے خوشخبری دینے والا، اس سے مراد ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام. جو دوسرا بشیر ہے اس سے مراد کون ہے؟ کیونکہ آپ کے القاب میں سے، اوصاف میں سے ایک لقب کیا ہے کہ آپ بشیر ہیں. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہ اے نبی ہم نے آپ کو بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے. اور بشیر و نذیرا سورہ حامیم سجدہ میں بھی الفاظ موجود ہیں. تو آپ خوشخبری دینے والے ہیں کس کی؟ جنت کی. جو آپ پہ ایمان لے آئے اور حق قبول کر لے. تو اس لیے البشیر جو دوسرا ہے اس سے مراد نبی علیہ السلام ہے. اور جو پہلا بشیر ہے اس سے مراد وہ یہودی ہے جو خبر لے کر آیا سلمان فارسی کے مالک یہودی کے پاس، بھئی قباء میں یہ اوس خزرج کے لوگ جمع ہو چکے ہیں اور کوئی آدمی ان کے پاس مکہ سے آیا ہے اور اس کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ نبی ہے. تو یہ جو خبر بتانے والا ہے وہ یہودی کے لحاظ سے تو بشیر نہیں ہے، یہودیوں کے لیے تو خبر بڑی خطرناک ہے، لیکن سلمان فارسی کے لحاظ سے وہ کیا ہے؟ بشیر ہے. تو قادم البشیر بقدوم البشیری، تو بشیر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں خوشخبری لے کر خوشخبری دینے والا آیا. وسلمان فی رأس نخلہ، وہ حالیہ ہے جبکہ سلمان ایک کھجور کے درخت کی چوٹی پہ تھے، کام کر رہے تھے، محنت کر رہے تھے. وکاد القلق یلقیہ، اور قریب تھا کہ بے چینی، بے قراری، یلقی ان کو اوپر سے نیچے گرا دے. جب یہ سنی نا آواز، اس آدمی نے کہا ان کے مالک کو کہ کوئی آدمی آیا ہے، اس کو یہ نبی مان رہے ہیں، قباء میں جمع ہیں، بے قرار ہو گئے. قریب تھا کہ اوپر سے نیچے گر پڑتے. اور یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے اس آدمی کے لحاظ سے جس نے کتنے ہی سال لگا دیے ہیں اس نبی کی تلاش میں صلی اللہ علیہ وسلم. لولا ان الحزم امسکہ، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ الحزم اپنے اوپر کنٹرول، اور حزم کا معنی کنٹرول بھی کر سکتے ہیں، عقل مندی بھی کر سکتے ہیں. کنٹرول نے امسکہ ان کو روک لیا، اپنے اوپر بڑی مشکل سے کنٹرول پایا، بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا. اگر یہ بات نہ ہوتی تو قریب تھا کہ اوپر سے نیچے گر پڑتے. کما جرا یوم ان کادت لتبدی به لولا اربطنا علی قلبها، جیسا کہ جرا یہ کچھ ہوا اس دن، جس دن کیا تھا کہ ان کادت لتبدی به. اللہ اکبر، کیا انداز ہے گفتگو کا. یعنی کہ ہمیں ایک واقعے سے دوسرے واقعے میں لے جا رہے ہیں. کون؟ امام ابن القیم رحمہ اللہ. یہ سورہ قصص ہے، آیت نمبر 10 ہے 10، اور اس میں گفتگو ہو رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو کیا کر رہا تھا؟ قتل کر رہا تھا. جو بھی نیا بچہ پیدا ہوتا اسے قتل کیا جاتا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں، والدہ پریشان ہیں، تو اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ ان کو کیا کریں، ایک صندوق میں، ایک باکس میں کیا کر دیں، بند کر دیں. اور باکس کو، صندوق کو کہاں ڈال دیں؟ دریا میں، دریائے نیل میں. اور دریائے نیل کا پانی کدھر جا رہا ہے؟ فرعون کے محل کی طرف. اب یہ کام کر دیا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے، لیکن بے قرار، پریشان،
کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچے کو دریا کے حوالے کر دیا، ہلاکت کے راستے پہ ڈال دیا۔ دل چاہتا تھا کہ بات زہر کر دوں تاکہ جو ہونا ہو جائے، کہیں بچہ میرا اس طرح فوت نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کا عادت، اور یہ ان جو ہے انا کے معنی میں ہے، انہا، کہ بے شک وہ کادت قریب تھیں، لتبدی بھی، کہ اس کو زہر کر دیں۔ کس کو؟ موسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو، کہ یہ تو میرا بیٹا ہے۔ لولا، قریب تھیں کہ اس بات کو زہر کر دیں، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ ہم نے ان کے دل پہ صبر کا بند باندھ دیا، ہم نے ان کو صبر دے دیا۔ اگر ہم صبر نہ دیتے ان کو تو انہوں نے معاملے کو زہر کر بیٹھنا تھا اور کام خراب ہو جانا تھا۔ تو یہاں پہ بھی کیا ہے کہ قریب تھا کہ سلمان اوپر سے نیچے گر پڑتے اگر عقل مندی نے ان کو روک نہ لیا ہوتا۔ فعجل النزول، تو انہوں نے نیچے اترنے میں اب کیا کی؟ جلدی کی۔ لتلقی رکب البشارہ، خوشخبری کے قافلے سے ملنے کی خاطر۔ یہ قافلہ جو خوشخبری لے کر آیا ہے مکہ سے، اس کو ملنے کی خاطر۔ اور مسند احمد کی حدیث میں ہے، جس کا نمبر میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، کہ جب نیچے اترے تو انہوں نے اس آدمی سے پوچھا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو ان کا مال کو اٹھا کر، ان کا مال سلمان فارسی کا، اور ان کو مکہ مارا، کہا چلو اپنا کام کرو، تمہیں کیا لگے ان باتوں سے؟ دیکھیں کیا کیا ذلت برداشت کی ہے، کس کی خاطر؟ حق کو پانے کے لیے۔ سبق ہے میرے لیے اور آپ کے لیے کہ اگر ہمیں بھی حق کی خاطر ذلت برداشت کرنی پڑے، صعوبتیں برداشت کرنی پڑیں تو برداشت کریں۔ جنت جو ہے اتنی ہلکی چیز نہیں ہے کہ اس کے لیے، اس کی خاطر ازمائشیں آئیں تو ہم ازمائشوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ دیں۔ جنت اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کی خاطر ہزاروں ازمائشوں کو قبول کیا جا سکتا ہے، مصیبتوں کو قبول کیا جا سکتا ہے۔ دعا یہی کہ اللہ ازمائشوں سے محفوظ رکھے۔ اچھا جی، اب نیچے اترے، نیچے اترنے میں جلدی کی، خوشخبری کے قافلے کو ملنے کے لیے۔ وَلِسَانُ حَالِهِ، وہ حالیہ ہے، جب کہ ان کی زبان حال یہ کہہ رہی تھی۔ کہتے ہیں زبان حال، یعنی کہ ان کی حالت یہ کہہ رہی تھی، باقاعدہ انہوں نے یہ اشعار کہے نہیں ہیں جو آگے آنے والے ہیں، لیکن امام ابن القیم کہتے ہیں لیکن ان کی حالت جو ہے اس سے لگتا ہے کہ اس موقع پہ یہ کہہ رہے ہوں گے کیا؟ خلیلی من نجد قفابی علی الربا فقد حب من تلک الدیار نسیم، میرے نجد کے دونوں دوستوں، نجد کے میرے دونوں، نجد علاقے کا نام ہے، نجد کے میرے دونوں دوستوں، قفابی علی الربا، میرے ساتھ ٹھہرو، ان ٹیلوں پہ، ان بلندیوں پہ، ان پہاڑوں پہ رکو، آگے چلنے میں جلدی نہ کرو۔ کیوں؟ فقد حب من تلک الدیار نسیم، اسی علاقے سے، من تلک الدیار، اسی علاقے سے، اسی شہر سے، حبا چلی ہے، نسیم کیا؟ باد صبا۔ شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ شاعر تو کسی اور چکر میں ہے، اور ابن القیم رحمہ اللہ نے ان اشعار کو کسی اور معاملے پہ چسپاں کر دیا ہے۔ شاعر تو اپنی محبوبہ کے چکر میں ہوگا کہ بھائی میری محبوبہ کا علاقہ آ گیا ہے اور یہاں سے مجھے اس کی خوشبوئیں آ رہی ہیں، یہاں پہ ٹھہرو، جلدی نہ کرو، مجھے کچھ خوشبوئیں لینے دو۔ تو یعنی کہ، اور امام القیم کہتے ہیں کہ سلمان فارسی اس موقع پہ کہہ رہے ہوں گے ان دونوں یہودیوں سے کہ میرے نجد کے ساتھیوں، میرے ساتھ ان بلندیوں پہ رکو، اسی شہر سے باد نسیم چلی ہے، یعنی کہ اب مجھے اللہ کے رسول کی ہوا آ رہی ہے، اب مجھے صحابہ کرام کی ہوا آ رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسیم جو ہے یہ حبہ کا کیا ہے؟ فاعل۔ فصاح به سیدہ، تو ان پہ چیخا ان کا مالک، ان کا مالک ان پہ چیخا، مالکا، تجھے کیا ہے؟ انصرف الی شغلک، واپس جاؤ اپنے کام کی طرف۔ فقالا، تو سلمان فارسی نے کہا ہوگا، کس سے؟ زبان حال سے، کیف انصرافی ولی فی دارکم شغل، میں کیسے واپس جاؤں جب کہ تمہارے گھر میں
مجھے ایک کام ہے، تمہارے شہر میں مجھے ایک کام ہے. یہ شاعر نے شعر کہا ہے، تو اس کو بھی امام صاحب نے یہاں پہ چشمہ کر دیا ان کی حالت پہ کہ سلمان فارسی نے کہا ہوگا میں کیسے واپس جاؤں کام کی طرف، میرا دل تو کہیں اور اٹکا ہوا ہے، میں تو تمہارے شہر میں کسی اور کام کے لیے آیا تھا، میں یہ مزدوری کرنے کے لیے تو نہیں آیا تھا، میں کھجوروں کے باغات میں مزدور بننے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو نبی کی تلاش میں آیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ثم اخذ لسان حاله يترنم لو سمع الاطروش، پھر ان کی زبان حال یترنم گانے لگی. کیا گانے لگی؟ وہ آگے آ رہے ہیں، شعر آگے آ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں کہ لو سمع الاطروش، اگر بہرا سننے والا ہو، یعنی کہ ان کی صدا کو سننے والا ہو، ان کی خواہش کو کوئی جاننے والا ہو، تو وہ یہ کہہ رہے تھے اس موقع پہ، لیکن کہہ رہے تھے زبان حال سے. پتہ اس کو چلے گا جو ان کی حالت کو سمجھے. اطروش کا معنی کیا ہے؟ بہرا. تو ان کی زبان حال گا رہی تھی لو سمع الاطروش، اگر سن سکے بہرا. کیا کہہ رہی تھی جی؟ خلیلیہ، میرے دونوں دوستو، لا واللہ ما انا منکما، اللہ کی قسم میں تم میں سے نہیں ہوں، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، میرا تعلق ختم ہوا تم سے. کیوں ختم ہو گیا؟ کہتے ہیں میرے دونوں دوستو، اللہ کی قسم میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. کب؟ اذا علم من آل لیلا بدا لیا، جب میری لیلا کے خاندان کا جھنڈا نظر آ گیا تو میرا تمہارا تعلق ختم. میں تو لیلا کی تلاش میں نکلا ہوں، میں مجنون ہوں. کس کی تلاش میں نکلا ہوں؟ لیلا کی تلاش میں. اور لیلا کے خاندان کا جھنڈا، ان کی فیملی، ان کے قبیلے کے جو گھر ہیں، اگر وہ مجھے دور سے نظر آ گئے تو میرا تمہارا تعلق ختم، بس میری منظر مجھے مل گئی. تو گویا کہ سلمان فارسی ان یہودیوں سے اب کہہ رہے ہیں زبان حال سے کہ اب میرا محبوب مجھے مل گیا ہے، اب میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن زبان حال سے کہہ سکتے ہیں، جان چھڑا نہیں سکتے کیونکہ غلام بن چکے ہیں. تو پھر دیکھ لیں، خلیلیہ، میرے دونوں دوستو، لا واللہ ما انا منکما، اللہ کی قسم میں تم میں سے نہیں ہوں گا. اذا، جب، علم، جھنڈا، من آل لیلا، خاندان لیلا کا، بدا، ظاہر ہو گیا، لی، میرے لیے. فلما لقی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سلمان ملے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، عارض نسخۃ الرہبان بکتاب الاصل، عارض مقابلہ کیا، ملایا، مقابلہ کیا، رہبان پادریوں کے نسخے کا اصل کتاب کے ساتھ. پادریوں نے نسخہ لکھ کے دیا تھا، کیا؟ نبی آئے گا، عربوں کی زمین پہ ہجرت کر کے جائے گا، ایسے شہر میں جہاں کھجوروں کے باغات ہوں گے، دو پتھریلے علاقے ہوں گے، اور اس کی ایک نشانی یہ ہوگی کہ صدقہ قبول نہیں کرے گا، ہدیہ قبول کرے گا، اور اس کی پشت پہ دو کندھوں کے مابین کیا ہوگی؟ مہر نبوت ہوگی. یہ نسخہ لکھ کے دیا تھا انہوں نے. تو کہتے ہیں اب سلمان فارسی نے کیا کیا؟ عارضہ، مقابلہ کیا پادریوں کے نسخے کا اصل کتاب کے ساتھ. اصل کتاب کون ہے؟ اللہ کے رسول. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشبیہ دے رہے ہیں نا، کہ جیسے ہم لوگ، کوئی ہمیں حدیثیں لکھوائے، جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک محدث حدیثیں لکھوا رہا ہے تو بعد میں لکھنے والا اس کو ملاتا تھا استاد کی کتاب کے ساتھ، کہ غلطی تو نہیں ہوگی. تو یہ تشبیہ دے رہے ہیں نا. تو اب سلمان نے کیا کیا ہے؟ عیسائیوں کے علماء کا دیا ہوا نسخہ، اس کا مقابلہ کیا اصل کتاب کے ساتھ. اور کیسے کیا؟ اس کی تفسیر مسند احمد کے حدیث میں یوں آئی ہے کہ اسی دن شام کو جب انہیں چھٹی ملی تو چند کھجوریں لے کر پہنچ گئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، اور کہا کہ یہ صدقہ کی کھجوریں ہیں، آپ اور آپ کے ساتھی حاجت مند ہیں تو کھائیے. تو بڑے غور سے دیکھ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کھجوروں کو ہاتھ نہیں لگایا، اپنے صاحب سے کہا بھی یہ کھجوریں کھا لو. دل میں کہا لو جی پہلی نشانی تو پوری ہو گئی. دوبارہ کھجوریں لے کر آئے، پھر کہا کہ یہ کھجوریں آپ کے لیے ہدیہ ہے.
تو نبی علیہ السلام نے خود بھی لیں اور صحابہ کرام کو بھی دیں. کہنے لگے لو جی 2 نشانیاں پوری ہو گئیں. اب تیسری نشانی. پھر ایک دن آئے جب کہ نبی علیہ السلام بقیع میں تھے، بقیع قبرستان، اور وہاں پہ جنازہ تھا. جنازے کے موقع پہ آپ تشریف فرما تھے اور آپ کے صحابہ کرام آپ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے. اب نبی علیہ السلام نے چادر لی ہوئی ہے، آپ کی پشت ننگی نہیں ہے. سلمان فارسی اس تلاش میں ہے کہ کوئی موقع ملے اور میں دیکھوں. تو نبی علیہ السلام بھانپ گئے، سمجھ گئے. تو آپ نے اپنی کمر کو، اتنی جگہ کو ننگا کیا، اور سلمان فارسی نے وہ مول نبوت دیکھی، آگے بڑھے اور اس پہ بوسہ دیا اور پھر رونے لگ گئے. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ سلمان سامنے آؤ. پھر سلمان سامنے آئے تو آپ نے کہا سلمان کیا معاملہ ہے؟ تو سلمان نے اپنی پوری داستان آپ کے سامنے رکھ دی کہ کب سے نکلے ہوئے حق کی تلاش میں، کتنے سال ہو گئے ہیں، کیونکہ سلمان فارسی کی عمر بہت لمبی تھی. تو یہ کوئی 1 مہینے کی کہانی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ ممکن ہے، میں نے فی الحال کہیں اس کا اندازہ پڑھا نہیں ہے، لیکن جیسا کہ لکھا گیا کہ شاید ان کی عمر جو ہے 200 سال کے قریب تھی، 150 سال کے قریب تھی. تو یہ داستان کو لگتی ہے کوئی 50-60 سال کی داستان لگتی ہے. یہ تو 50-60 سال کے قریب انہوں نے یہ صحبتیں برداشت کی حق کو پانے کے لیے، اور پھر آج رو رہے ہیں. تو آپ نے کہا سلمان کیا معاملہ؟ پھر سلمان نے پوری داستان رکھی، اور اس کے بعد پھر چلے گئے. چونکہ غلام تھے، بدر کی لڑائی میں حصہ نہیں لے سکے، احد کی لڑائی میں حصہ نہیں لے سکے. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے ان سے بات کی، اور آپ نے کہا کہ سلمان اپنے مالک سے بات کرو، تم سے کیا چاہتا ہے؟ اگر تمہیں آزاد کرے تو وہ تم سے کیا معاوضہ لے گا، جس کو کیا کہتے ہیں مکاتبت. تو اس نے کہا جی میرے لیے کم از کم 300 کھجوروں کے درخت لگانے پڑیں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. 300 کھجوروں کے درخت لگانے پڑیں گے، اور وہ یعنی کہ وہ شروع ہو جائیں، یعنی کہ وہ پتہ چلے کہ وہ کامیاب ہیں، خشک نہیں ہوئے، مرجھا نہیں گئے. اور ساتھ 40 اوقیہ چاندی. ایک اوقیہ میں کتنے ہوتے ہیں؟ 40 درہم. اب 40 کو 40 سے ضرب دیں تو یہ ٹھیک ٹھاک مقدار بنتی ہے، 1600 درہم، یعنی کہ چاندی کے سکے. تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا بھی اپنے بھائی کی مدد کرو. تو کوئی کھجوروں کے 5 پودے لے کر آیا، درخت لے کر آیا، پنیری جس کو کہتے ہیں. کوئی 5 لے کر آیا، کوئی 10، کوئی 15، کوئی 20، کوئی 30. 300 درخت جمع ہو گئے. اب نبی علیہ السلام نے سلمان سے کہا کہ بھائی سلمان جاؤ اور ان 300 پودوں کے لیے 300 گڑھے کھودو. سلمان فارسی نے 300 گڑھے کھودے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے. پھر نبی علیہ السلام تشریف لے گئے اور آپ نے وہ پودے لگا دیے، اور وہ کامیاب رہے کیونکہ اللہ کے رسول نے لگائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مال غنیمت میں سے آپ کے پاس سونے کی ڈلی آئی جو مرغی کے انڈے کی شکل میں تھی. وہ آپ نے سلمان فارسی کو دی کہ یہ اپنے مال کو دے دینا تاکہ تمہارا دوسرا مال بھی اس تک پہنچ جائے. سلمان کہنے لگے اللہ کے رسول اس سے کیا بنے گا؟ آپ نے کہا اللہ برکتیں ڈالے گا، تم لے جاؤ. اور وہی ہوا، جب وزن کیا گیا تو مقدار پوری ہو گئی، حالانکہ بظاہر مقدار پوری نہیں تھی. تو پھر ان کو آزاد کر دیا گیا. اس کے بعد جتنے بھی مارکے ہوئے ہیں، جنگیں ہوئی ہیں، ان میں یہ حصہ لیتے رہے ہیں. اب کہتے ہیں امام صاحب فوافقہ، تو کیا ہوا پھر انہوں نے اس کو موافق پایا، یعنی کہ اس اصل کتاب کو رہبان کے دیے گئے نسخے کے مطابق پایا. یا محمد، اب یہ آواز آ رہی کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی کہ یہ ادیبوں والا انداز ہے نا، ادیبوں والا انداز ہے، اور یہ اپنی طرف سے ایک تعبیر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت ترید ابا طالب، آپ ابو طالب کی تلاش میں ہیں، آپ ابو طالب کو مسلمان دیکھنا چاہتے ہیں، آپ ابو طالب کو اپنے دین پہ دیکھنا چاہتے ہیں. وَنَحْنُ نُرِيدُ سلمان، اور ہم کس کو چاہتے ہیں؟ سلمان کو. تو پھر ارادہ کس کا پورا ہوتا ہے؟ اللہ کا. اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، کہ آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ کو محبت ہو،
اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ اور ہمارے اس فائدے کا آغاز بھی اسی بات سے ہوا تھا کہ سلمان فارسی کہاں سے نکلے، اللہ نے کرم کیا، ہدایت دی، اور مکہ میں رہنے والا چچا جس کے گھر میں آپ نے تربیت پائی، جو آپ کے اخلاق کو مانتا تھا، آپ کی امانت کو مانتا تھا، آپ کی دیانت کو مانتا تھا، آپ سے پیار کرتا تھا، آپ کے لیے قربانیاں دی ہیں، وہ ہدایت کی نعمت کو نہیں پا سکا۔ ابو طالب اذا سئل عن اسمہ قال عبد مناف، ابو طالب سے جب سوال کیا جائے گا اس کے نام کے بارے میں تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم کون ہیں؟ عبد مناف ہیں۔ وَإِذَا انْتَسَبَ اِفْتَخَرَ بِالْآبَاءِ، اور جب ابو طالب اپنا نسب بیان کریں گے تو فخر کریں گے اپنے آباء و اجداد پہ کہ میرا نسب فلان تک پہنچتا ہے، ابراہیم علیہ السلام تک، اسماعیل علیہ السلام تک، میرے بڑوں میں عبد المطلب بھی ہیں، وہ بھی ہیں، یہ بھی ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَتِ الْأَمْوَالُ عَدَّ الْإِبِلِ، اور جب اموال کا تذکرہ ہوگا تمہارے پاس مال کون کون سا ہے تو وہ شمار کریں گے کن کو؟ اونٹوں کو، میرے اتنے اونٹ ہیں۔ جبکہ اس کے مقابلے میں وَسَلْمَانُ إِذَا سُئِلَ عَنِ اسْمِهِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ، سلمان سے جب پوچھا جائے گا ان کے نام کے بارے میں تو کیا کہیں گے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ وَعَن نَسَبِهِ، جب ان سے پوچھا جائے گا ان کے نسب کے بارے میں تو کہیں گے ابن الاسلام، میں اسلام کا فرزند ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں، یہ میرا نسب ہے۔ بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ابو طالب اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والا، ایسا نسب جس کے اوپر فخر، اموال مال بھی بہت، لیکن ایمان کی نعمت سے محروم، اور سلمان بتانے کے لیے کچھ نہیں ہے، نسب بتانے کے لیے بھی نہیں ہے، کیا کہیں گے؟ میں اسلام کا بیٹا ہوں، میرا یہ نسب ہے۔ وعن مالہ، جب ان سے پوچھا جائے گا آپ کا مال کیا ہے، قال کہیں گے الفقر، میرا مال کیا ہے؟ میری فقیری۔ وعن حانوتہ، اور جب ان سے پوچھا جائے گا ان کی دکان کے بارے میں کہ آپ کی دکان کہاں پہ ہے جہاں سے آپ کماتے ہیں تو کہیں گے المسجد، میری دکان مسجد ہے، مسجد میں زندگی گزارتا ہوں، ادھر نمازیں پڑھتا ہوں، ادھر تلاوتیں کرتا ہوں، یہ میرا کاروبار ہے۔ وعن کسبہ، جب ان سے پوچھا جائے گا ان کی کمائی کے بارے میں، کمائی کیا آپ نے کی ہے، قال الصبر، صبر کرتا رہا ہوں، مصائب پہ صبر کیا ہے، دین کی خاطر صبر کیا ہے۔ وعن لباسی، جب پوچھا جائے گا ان کے لباس کے بارے میں، قال التقوی والتواضع، میرا لباس کیا ہے؟ تقوی اور تواضع، پرہیزگاری اور عاجزی، انکساری۔ وعن وسادہ قال سحر، جب ان سے پوچھا جائے گا ان کے سرہانے کے بارے میں، تکیے کے بارے میں، آپ کون سے تکیے پہ نیند پوری کرتے ہیں، قال سحر، میرا تکیہ کیا ہے؟ بیدار رہنا، رات کو تہجد پڑھنا، رات کو اللہ کی عبادت کرنا۔ وعن فخرہ، جب ان سے پوچھا جائے گا ان کے فخر کے بارے میں تو قال سلمان منا، کہیں گے میرا فخر یہ ہے کہ میرے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ سلمان ہم میں سے ہے، اہل بیت میں سے ہے۔ وعن قصدہ، اور جب ان سے پوچھا جائے گا ان کے قصد کے بارے میں، ان کے ارادوں کے بارے میں، ان کی نیت کے بارے میں، قال یریدون وجہہ، کہیں گے میرا ارادہ کیا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے قرآن کریم میں سورہ انعام آیت نمبر 52 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے ان لوگوں کو اپنے آپ سے دور نہیں کرنا جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور وہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ سارے کام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا چہرہ چاہتے ہیں کہ ہم ان میں شامل ہو جائیں جو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے چہرے کا دیدار کریں گے، یہ ان کا مقصد ہے۔ ہیں یہ غریب، ہیں یہ وہ جو آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ نے جب آپ کے پاس قریشیوں کے سردار آئیں، چودھری آئیں، بڑے بڑے آئیں، آپ نے ان کی خاطر ان کو اپنے قریب سے اٹھا نہیں دینا، ان کو دھتکارنا نہیں ہے۔ تو یہ اعزاز ہے کس کا؟ سلمان فارسی کا۔ تو یہ ان کے ارادے ہیں، یہ ان کا قصد ہے جی، اللہ کی تلاش، اللہ کی رضا، اللہ کو راضی کرنا۔ وعن سیرہ، اور جب ان سے پوچھا جائے گا ان کی چال کے بارے میں، ان کے سفر کے بارے میں، آپ کہاں جانا چاہ رہے ہیں، قال، تو کہیں گے الی الجنہ، میری منزل مقصود کیا ہے؟ جنت ہے، میرا سفر جنت کے لیے ہے۔ وعن دلیلہ فی الطریق، اور جب ان سے پوچھا جائے گا راستے میں آپ کا رہبر و رہنما کون ہے تو قال امام الخلق وہاد الائمہ، میرا رہنما کون ہے؟
جو پوری کائنات کا کیا ہے؟ امام ہے، اور بڑے بڑے اماموں کا رہبر و رہنما ہے، نبیوں کا امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اذا نحن ادلجنا وانت امامنا کفا بالمطایا طیب ذکراک ہادیا وان نحن اضللنا الطریق ولم نجد دلیلا کفانا نور وجہک ہادیا۔ اللہ اکبر، کتنے زبردست اشعار ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہاں پہ ذکر کر دیے ہیں امام صاحب نے، لیکن کہنے والے نے کسی اور کے بارے میں کہے ہیں کہ پہلا شعر کس کا ہے؟ مجنون کا۔ کون سا مجنون؟ لیلا کا مجنون۔ جیسے ہمارے اردو میں کس کی مشہور ہے جی؟ ہیر رانجھا، ہیر رانجھا، تو ایسے ہی عربوں میں کون ہے؟ لیلا مجنون۔ تو یہ پہلا شعر جو ہے وہ مجنون کا ہے کہ اذا نحن ادلجنا، اب ہم نے مجنون لیلا سے نکل کے اللہ کے رسول کے بارے میں شعر یا پڑھے جا رہے ہیں، تو یہ سوچ کے ان کو یعنی کہ پڑھنا ہے کہ اذا نحن ادلجنا وانت امامنا، جب ہم رات کے وقت سفر کر رہے ہوں، جب ہم رات کو چل رہے ہوں۔ ادلج یدلجو بولا جاتا ہے رات کے سفر پہ، رات کے چلنے پہ۔ جب ہم رات کو سفر کر رہے ہوں، وانت امامنا، اور آپ ہمارے گائیڈ ہوں، آپ ہمارے رہبر و رہنما ہوں، آپ ہمارے امام ہوں، تو کفا بالمطایا طیب ذکراک ہادیا۔ تو المطایا مطیۃ کی جمع، سواریاں، اونٹنیاں، تو کافی ہے اونٹنیوں کے لیے، کیا کافی ہے؟ طیب ذکراک، آپ کا شاندار تذکرہ، آپ کا شاندار تذکرہ کافی ہے۔ ہادیہ، کس کام میں؟ اونٹنیوں کی رفتار کو بڑھانے کے لیے، انہیں تیز رفتاری پہ آمادہ کرنے کے لیے۔ ہادیہ اسی سے ہوتا ہے نا ہدی خان، یعنی کہ ہوتا یہ تھا کہ جب یہ اونٹنیاں اور یہ قافلے چلتے تھے تو کوئی نہ کوئی آدمی ایسے شعر پڑھتا پیاری آواز میں، جن شعروں کو سن کر، جس آواز کو سن کر اونٹنیاں اپنی رفتار تیز کر دیتی ہیں۔ تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ اذا نحن ادلجنا وانت امامنا، کہ جب ہم رات کو چلیں اور آپ ہمارے امام ہوں، تو کفا بالمطایا طیب ذکراک ہادیا، تو آپ کا شاندار تذکرہ کافی ہے اونٹنیوں کے لیے بطور یعنی کہ ہدی کا لفظ بولا جاتا ہے، مراد کیا ہے؟ ہادیہ، یعنی کہ یہ آپ کا تذکرہ جو ہے یہ اونٹنیوں کی رفتار کو تیز کر دے گا۔ وَإِن نَحْنُ أَضْلَلْنَا الطَّرِيقَ وَلَمْ نَجِدْ دَلِيلًا كَفَانَا نُورُ وَجْهِكَ هَادِيًا، اور اگر ہم راستہ بھٹک جائیں، اگر ہم راستہ بھٹک جائیں، وَلَمْ نَجِدْ دَلِيلًا، اور ہم نہ پائیں کسی رہبر و رہنما کو، تو کفانا، ہمارے لیے کافی ہے آپ کے چہرے کا نور، ہادین، بطور گائیڈ، بطور رہبر و رہنما۔ آپ کے چہرے کا جو نور ہے، جو اس سے روشنی نکل رہی ہے، ہم اس روشنی میں ہی سفر جاری رکھیں گے اور صراط مستقیم تک پہنچ جائیں گے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جس نے صحیح معنوں میں اپنا رہبر و رہنما مان لیا، وہ انشاءاللہ منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، جنت تک پہنچ جائے گا، بھٹکنے سے محفوظ رہے گا۔ اور یہ اشعار اور جو اس سے پہلے گفتگو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اہل سنت کے لیے، اہل حدیثوں کے لیے، سلفیوں کے لیے بڑی یعنی کہ ایسی گفتگو ہے جس سے ہمیں سکون مل رہا ہے، کیونکہ ہم نے بھی امام مانا ہے تو کس کو مانا ہے؟ محمد رسول اللہ کو ماننا ہے۔ دیگر جو علماء کرام ہیں ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی کتابوں سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کے علم سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو نظر انداز کر دیں کسی اور کی بات کی وجہ سے۔ تو ہمارے رہبر و رہنما کون ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یہ ہمارے لیے بشارت کی حیثیت رکھتے ہیں یہ اشعار اور وہ گفتگو جو اس سے پہلے ہے۔ تو یہ تذکرہ تھا جناب سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا، اور میں نے تو گزشتہ جمعہ جو ہے اسی حدیث پہ پڑھایا ہے، کس پہ؟ سلمان فارسی کے حدیث پہ،
اور آئندہ بھی کہیں پہ موقع ملا تو شاید میں پڑھاؤں. یعنی کہ یہ سچی داستان ہے جسے سن کر انسان میں ایمان پیدا ہوتا ہے اور ایمان میں نیا جوش پیدا ہوتا ہے، نیا ولولہ پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ سچی داستان لوگوں کے سامنے رکھنی چاہیے. لیکن مزہ تب ہے کہ جب وقت کھلا ہو کہ انسان داستان بھی بیان کرے اور اس سے جو عبرتیں ملتی ہیں، فوائد ملتے ہیں، وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان عظیم لوگوں کی داستانوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ ہمیں ان اہل جنت میں سے بنائے جو اعزاز حاصل کریں گے سلمان فارسی کو دیکھنے کا، نبی علیہ السلام کو دیکھنے کا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کے دیدار کا. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.